مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دوبارہ سے انجیلوں کا مطالعہ کرنا اور یسوع کے بارے میں بات کرنا۔ سننے میں یہ ایسا لگتا ہے جیسے باقاعدگی سے چرچ جانے والے مسیحی یہ کہیں کہ آؤ یسوع کی باتیں کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی میں ذرا رک کے یسوع پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس سے دلی خوشی ملتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کے کاموں کے بارے میں بات کرنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اگر آپ سخت باتیں سننا چاہتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں انبیاء کے صحائف پڑھیں یا پھر پولوس کے خط پڑھیں۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خدا اچھا ہے، اتنا اچھا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے درمیان رہنے بھیجا، ہمارے ہی جیسے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے، ان لوگوں کے درمیان جن کی حالت بری تھی اور خدا کو نہیں جانتے تھے، ایسے مذہبی لوگوں کے درمیان جن کی نجات کا تو پتہ نہیں لیکن ہر وقت چرچ جاتے رہتے ہیں، اس نے ان سب کا سامنا کیا، کبھی غصہ کیے بغیر، کبھی جلدی کیے بغیر، کبھی اوسان کھوئے بغیر۔ اس نے بس دعا زیادہ کی، جتنا وہ پریشان ہوتا اتنی ہی دعا زیادہ کرتا تھا۔ اور ہم لوکا 6 میں اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں جہاں اس نے ساری رات دعا کی کیونکہ معاملات بڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت تک وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہوتی تھی۔ وہ کسی جیٹ انجن والی موٹر بوٹ یا کسی گاڑی میں نہیں ہوتا تھا، وہ پیدل چلتا تھا، اور اس کے آس پاس بھیڑ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ لوگ اپنے کام، اپنے خاندان، اپنی فصلیں چھوڑ کر کہتے تھے آؤ کچھ دن یسوع کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آؤ اس کا یوٹیوب چینل دیکھ لیتے ہیں اور آپ اس بچے کو چٹکیاں کاٹ رہے ہیں، یہ رچرڈ ہے، ہو سکتا ہے وہ چٹکیاں کاٹ رہا ہو، رچرڈ نہ کریں۔ تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ یسوع کے پاس آتے اور چلے جاتے۔ ہاں، اگر آپ کفرنہوم میں ہوتے تو جا کے اسے سلام کرتے اور کہتے میں تمہاری تعلیم سننے آیا ہوں کچھ دیر کو، لیکن باقی سب لوگ اس کے ساتھ تھے، یہ بڑی بھیڑ اس کے پیچھے چلتی تھی۔ وہ پورا ہفتہ نکالتے اور یسوع کے ساتھ رہتے تھے، یا کم از کم چند دنوں کے لیے، جیسے میں یسوع سے ملنے جا رہا ہوں اور جمعرات تک آ جاؤں گا۔ اور بھیڑ اس کے گرد جمع ہونے لگی کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک معجزہ کرتا جا رہا تھا، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دے رہا تھا اور حیرت انگیز تعلیم دے رہا تھا۔ پھر پہاڑ سے اتر کے اس نے لوگوں کی اس بھیڑ کو دیکھا اور کہا تم 12 لوگ اب زمین پر خدا کی اس تحریک کے رہنما ہوگے، اور اس نے نام لے کر ان کو بلایا کہ تم یہاں آ جاؤ میرے پاس، اور اس نے انہیں خادم مقرر کیا۔ اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ جان لیں تم اب رسول ہو۔ یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اب میں رسول بن گیا ہوں، انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ شاگرد ہوتے، پھر وہ رسول بن جاتے، اور انہیں پوری طرح سمجھ آخر میں آئی جب روح القدس ان پہ اترا، اور اب انہیں چرچ کے ہر معاملے کے بارے میں لوگوں کو خدا کی سوچ سے آگاہ کرنا تھا۔ جب یسوع نے کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تمہیں دیتا ہوں، تو اس نے انہیں اختیار دیا کہ وہ ایسے معاملات میں فیصلے کریں جن کے بارے میں اس نے سب سے بات نہیں کی تھی۔ اب انہیں خدا کی مرضی جاننے کے لیے دعا کرنی تھی کہ وہ کلام میں سے انہیں حوالے بتائے۔ اب ان کی یہ ذمہ داری تھی، اور چرچ قائم کرنا بھی۔ چرچ تھا ہی نہیں، وہاں تو سب یہودی تھے، عبادت خانے تھے، ہیکل تھی، مقدس سرزمین تھی، لیکن چرچ نہیں تھا۔ چرچ بنانا ہے کیسے؟ ہم تو نہیں جانتے چرچ ہے کیا، اور انہوں نے شعوری کوشش بھی نہیں کی، یہ خود ہی شروع ہوا۔ دراصل وہ سارے یہودی تھے اور عبادت خانے اور ہیکل میں جایا کرتے تھے، اور بالآخر یہودیوں نے انہیں غیر قوم کہہ کر باہر نکال دیا، اور اس غیر قوم کا پہلا چرچ ایک گھر میں تھا، کرنیلیس کے گھر میں، اور وہاں روح القدس کا بپتسمہ ملا اور پانی کا بپتسمہ ملا۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہوئے جو ہمارے آج کے موضوع سے باہر ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انجیل کھولتے ہی ہم اس بنیاد پہ واپس چلے جاتے ہیں، یسوع کو کام کرتا ہوا دیکھنے لگتے ہیں۔ بھیڑ اس کے گرد جمع تھی اور وہ گلیل کی جھیل کے آس پاس چلتا پھرتا تھا، اور حال ہی میں اینڈی اور لڑکوں کے ساتھ اس کے ہمراہ چلا، اور ابھی وہ اپنے آبائی شہر واپس پہنچا ہی تھا، وہاں نہیں جہاں وہ پلا بڑھا بلکہ اپنے آبائی شہر میں۔ کسے پتا ہے اس شہر کا نام؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، بائبل میں کئی مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ جب وہ گھر میں تھا، کفرنہوم، نہوم کا گھر، یہی اس کا مطلب ہے، نہوم کا گھر۔ وہ کفرنہوم میں واپس آیا۔ آیت نمبر 1، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور یقیناً وہ کسی پہاڑی پر ہوگا کیونکہ گلیل کی جھیل پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے۔ وہ کسی پہاڑی سے اترا، اور آیت نمبر 2، کسی صوبادار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہدہ فوج میں سارجنٹ کے عہدے کے برابر ہوتا تھا۔ صوبادار کا عہدہ نچلے درجے کے افسران میں سب سے اوپر ہوتا تھا۔ وہ 100 سپاہیوں کا نگران ہوتا تھا، اس کی پلٹن میں 100 سپاہی ہوتے تھے۔ یہ اکثر نظر آتے تھے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبیدار اور اس کے سپاہی رومی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے تھے۔ وہ غیر قوم کے لوگ تھے اور اسرائیل پر قابض تھے۔ وہ اسرائیل پر حکومت کر رہے تھے، اور جب تیتس آیا تو انہوں نے اسے تباہ کر دیا۔ یہ جو صوبیدار تھا یہ غیر قوم سے تھا، رومی سپاہی تھا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بااختیار آدمی تھا۔ اور اس کا نوکر بیمار تھا جو دراصل اس کا غلام تھا۔ یونانی زبان کے مطابق ڈولاس یعنی اس کا غلام بیمار تھا۔ لیکن فکر کیوں؟ ایک رومی صوبیدار کو اپنے غلام کے بیمار ہونے کی فکر کیوں ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ اس نے سوچا کہ ایسے لوگوں کو بھیجے جو یسوع کو جانتے ہوں، اور وہ جا کر اس سے درخواست کریں۔ اور وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے۔ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا کہ یہ شخص اس لائق ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صوبادار نے بعد میں اس سے بالکل الٹ کہا، میں اس لائق نہیں۔ لیکن یہودیوں کے لیے فضل کو سمجھنا مشکل تھا۔ دراصل کسی کے لیے بھی فضل کو سمجھنا مشکل ہے۔ فضل اصل میں ہے کیا؟ یہ ہے گندے، برے، گناہگار لوگوں کو اچھی چیزیں ملنا۔ اور حقیقت میں فضل کا اصل مطلب یہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم خود گناہگار اور بدکار ہیں تو فضل ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، یسوع نے کس کو شفا نہیں دی؟ بزرگوں نے کیوں کہا کہ اس نے عبادت خانہ بنایا، ہم سے محبت کرتا ہے، تمہاری مدد کے لائق ہے؟ یسوع نے کس کو شفا نہیں دی؟ متی 9 میں لکھا ہے، وہ سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس سے یہ کام اپنے توسط سے کراتے؟ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ فضل پر یقین کرنا اور اسے حاصل کرنا مشکل ہے۔ آج بھی لاکھوں، کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنت جانا چاہتے ہیں۔ وہ جنت جانا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ وہ گواہیاں دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، خاص کپڑے پہن رہے ہیں، وہ خاص وظیفے یاد کر رہے ہیں اور کئی طرح سے اپنی زندگیوں کو قربان کر رہے ہیں جنت جانے کی امید میں، کیونکہ ان کے لیے فضل کا حصول مشکل ہے۔ خدا مجھے فضل اس لیے نہیں دے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں جتنے نیک کام کروں گا اتنا ہی لائق ٹھہروں گا، اور خدا میری مدد کرے گا۔ مسیحیت یہ نہیں ہے۔ خدا نے نیچے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ بہت نیک ہیں اور انہیں نجات دینی ہے۔ بائبل اس کے بالکل الٹ بتاتی ہے۔ ہم سب گناہگار ہیں، ہم میں سے کوئی لائق نہیں۔ تو کیا یسوع اس لیے رضامند ہو گیا کہ وہ شخص اس لائق تھا، یا اس لیے کہ اس نے عبادت خانہ بنایا؟ اس نے عبادت خانہ بنایا ہے، اب اس کے نوکر کو شفا دینی ہی ہے۔ کیا یسوع اس لیے تیار ہوا؟ نہیں۔ یسوع آیت نمبر 9 میں بتاتا ہے کہ وہ کیوں تیار ہوا۔ یہ آیت سنیے، اس نے اس پر تعجب کیا اور پھر کر پیچھے آنے والی بھیڑ سے کہا، میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ یسوع اس آدمی کے نیک کاموں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے ایمان کی وجہ سے تیار ہوا۔ آیت 9 میں اس کی بات کا اصل مطلب یہ ہے، اگر تم مجھے متحرک کرنے والا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو اس غیر قوم کے صوبادار کو دیکھو۔ تو آئیں دیکھتے ہیں اس شخص کے ایمان میں ایسا کیا تھا جس نے یسوع کو متحرک کر دیا۔ سب سے پہلے، مضبوط ایمان کا مطلب دوسروں سے محبت ہے۔ اس کا نوکر بیمار تھا، ایک ایسا شخص جس کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا سوائے ادنا ترین کام کرنے کے، اور لکھا ہے کہ صوبادار کو وہ نوکر عزیز تھا۔ یہ نوکر سے محبت رکھنے والا شخص تھا۔ خدا میں مضبوط ایمان رکھنے کا مطلب ہے دوسروں سے محبت۔ دوسرا یہ، خدا میں مضبوط ایمان کا مطلب ہے اپنی زندگی
दूसरों के लिए गुजारना। वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और उसने इबादत खाना बनवाया। इससे हमें पता चलता है कि आप खुदा के लिए जी कर दूसरों से मोहब्बत रख सकते हैं, चाहे जितने ही बुरे जमाने में आप रहते हों, और फिर उस जमाने में आप सितारों की तरह चमकते हैं। यह कलाम में लिखा है। आज भी ऐसे सितारे मौजूद हैं, वो हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन आप किसी एक को भी नहीं देख सकते। ऐसा नहीं कि दिन को गायब हो, रात को नजर आए। कहां हैं वो नजर नहीं आते कि तारीकी अभी कम है, लेकिन जब तारीकी बढ़ेगी तो वो नजर आएंगे। इसी तरह ये शख्स भी जगमगाया। उन जालिम रोमियों में ये वो शख्स था जिसे अपने नौकर से मोहब्बत थी, जो यहूदियों का भी ख्याल रखता था, और उसने इबादत खाना भी बनवाया। मेरे पास कुछ रकम है, कुछ जमीन है, ये लो। और अगर ये कफरनहूम के इबादत खाने की बात है तो मैं वो देख चुका हूं, अगर यहां उसी का जिक्र है। सबसे पहले मजबूत ईमान का मतलब है दूसरों से मोहब्बत, और इसका दूसरा मतलब है कि अपनी जिंदगी खुदा और दूसरों के लिए जीना। आगे चलते हैं, आयत 6। यस्सु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा वो पैदल ही गया था। तो सूबादार ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं। तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। क्यों कहा उसने? क्योंकि यूहन्ना 18:48 के मुताबिक यहूदियों की ये रिवायत थी कि अगर कोई यहूदी किसी गैर कौम के घर दाखिल होता तो वो दस्तूर के मुताबिक नापाक हो जाता था 24 घंटों के लिए। याद है कि यीशु को पकड़वाते वक्त वो पिलातूस के घर दाखिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें फसह की दावत खाना थी। वो वहां दाखिल नहीं हुए, वरना वो फसह की दावत खाने से महरूम रहते। अब ये शख्स यहूदियों को जानता था और उसे पता था कि उसके घर आने से यीशु नापाक हो जाएगा और उसे तकलीफ होगी, और वो दीगर यहूदियों के साथ उठ बैठ नहीं सकेगा। इसलिए वो यीशु से कहता है, मैं इस लायक नहीं हूं। ये बात बुजुर्गों की बात के बरक्स थी। उन्होंने कहा वो इस लायक है, लेकिन इस शख्स ने कहा मैं इस लायक नहीं, तुझसे सिर्फ रहम चाहता हूं। इसलिए मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा। यीशु, मैं तेरे पास नहीं आया कि मैं गैर कौम हूं, और मैं तेरी ताजीम चाहता था। तू जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। अजीम ईमान का मतलब है खुदा और इंसानों से मोहब्बत और खुदा और इंसानों के लिए जीना। और तीसरी बात, अजीम ईमान का मतलब है खुद को झुकाना। गुरूर आपको फिरदौस में नहीं जाने देगा। और आप कह सकते हैं कि लोगों के फिरदौस में ना होने की यही वजह है गुरूर। ये इब्लीस का पहला गुनाह था। मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा, वो मेरी इबादत करेंगे, घुमंड। और नौजवानों को क़यादत देने में भी इसी एहतियात की जरूरत है कि वो गुरूर के बायस इब्लीस के फंदे में ना फंस जाएं, क्योंकि नौजवान रहनुमा ये कह सकते हैं ये हमारी काबिलियत है। और इस शख्स में कोई गुरूर नहीं था। उसने कहा मैं इस लायक नहीं, उसने खुद को झुकाया। और आखिर में उसने क्या किया? क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। मैं 100 सिपाहियों का अफसर हूं, मैं एक सूबेदार हूं। और इसका मतलब यह है कि 100 लोग मेरा हुक्म मानते हैं, और जब एक से कहता हूं जा, तो वो जाता है। क्यों? वो क्यों जाता है? क्योंकि सूबेदार कोई देव है, कि सूबेदार के पास कोई ताकतवर हथियार है, या ये कि सूबेदार बहुत जारहाना मिजाज रखता है? वो क्यों जाता है जब सूबेदार उसे कहता है कि जा? क्योंकि उस शख्स के पास रोमी हुकूमत का दिया हुआ पूरा इख्तियार है। जब सूबेदार अपने मातहत से कहता है कि जा, तो यह कैसर का हुक्म होता है कि उस शख्स को जाना है। वो कहता है मैं जानता हूं तू आसमान से है, मैं जानता हूं तू बादशाह है, तू एलची है और तेरे पास इख्तियार है। जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वो जाता है क्योंकि यह कैसर का हुक्म है, और दूसरे से कहता हूं आ, तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर, तो वो करता है। आखिर में अजीम ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दूसरों से मोहब्बत, खुदा के लिए जीना और खुद को झुकाना। अजीम ईमान का मतलब है यस्सु की तरह जीना। इस सूबेदार ने यहूदियों से बढ़कर यस्सु की ताजीम की। मत्ती की इंजील में इसके कुछ महीनों के बाद यहूदियों के सरदार काहिन और बुजुर्गों ने आकर कहा,
تو جو کچھ اس ہیکل میں کر رہا ہے تجھے اس کا اختیار کس نے دیا؟ غیر قوم کا شخص کہتا ہے کہ تیرے پاس اختیار ہے، تو صرف زبان سے کہہ دے کیونکہ تیرے پاس اختیار ہے۔ غیر قوم کے فرد نے خداوند کی تعظیم کی اور کہا کہ تیرے پاس اختیار ہے کہ تو اگر کہہ دے تو آسمان سے ہو جائے گا جیسے میں کرتا ہوں۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا۔ اس لفظ پر دائرہ لگائیے کیونکہ اس نے صرف 2 مرتبہ تعجب کیا ایسے اس نے یہ 2 مرتبہ کیا۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اور بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور دوستو، اس نے 12 رسول چنے تھے، وہ بھی اس فہرست میں ہیں۔ دیکھو، اس شخص میں پطرس سے زیادہ ایمان ہے اور یوحنا سے بھی، بلکہ میرے ساتھ اس پوری بھیڑ میں کسی کا ایسا ایمان نہیں۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ایمان کے بغیر آپ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ وہ نہیں کر سکتے جو اس غیر قوم کے فرد نے کیا، اس صوبادار نے، اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں خدا نہیں ہوں اور تیرے پاس سارا اختیار ہے کہ تو جو چاہے وہ کرے، تو آپ محروم رہے۔ پھر دوست سے خدا فضل کی صورت میں ظاہر ہوگا اور آپ کہیں گے میں نہیں مانتا، کیونکہ یسوع نے 2 مرتبہ تعجب کیا۔ 1 مرتبہ اس غیر قوم کے فرد پر جس نے کہا یسوع تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور پھر اس نے تعجب کیا ناصرت میں اپنے خاندان اور دوستوں پر جب انہوں نے کہا یسوع تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے 2 مرتبہ تعجب کیا۔ مرکز 6:6 میں ہے، اس نے ناصرت کی بے اعتقادی پر تعجب کیا اور اس شخص کے اعتقاد پر۔ ساری بات ایمان کی ہے۔ کیا آپ کو یسوع پر بھروسہ ہے؟ حقیقی بھروسہ، سچا بھروسہ ہے تو آپ شرمندہ نہ ہوں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یہ لازمی ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے، اور یہ ایمان کہ وہ بدلہ دیتا ہے انہیں جو دل سے اس کے طالب ہیں۔ سو بات یہ ہے، ایمان رکھیں کہ خدا موجود ہے، اور اگر آپ پورے دل سے اس کے طالب ہیں تو اسے پائیں گے۔ یقین کریں، اسے پسند آئے بغیر جنت نہیں۔ یسوع نے تعجب کیا اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر جنہیں اس نے واپس بھیجا، اس نے یہ بھی نہیں کہا تجھے شفا ملے۔ اس نے مڑ کر کہا اس شخص کا ایمان بڑا ہے، آؤ گھر چلیں۔ انہوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا جو بیمار تھا۔ ہیلیلویا! یہ حیرت کی بات ہے، اس شخص کو شفا کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں، بیمار کو دیکھنے کی یا اسے چھونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بس کہتا ہے واہ، اور پھر وہ باپ سے کہتا ہے شکریہ کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ اکثر آپ کو ایسی مسیحی تحریکیں دکھائی دیتی ہیں جن میں واضح طور پر ابلیسی حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن انہی میں آپ کو کبھی کبھی حقیقی شفا بھی نظر آتی ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ شفا چاہنے والا یا شفا دینے والا شخص پورے دل سے خدا کا طالب تھا۔ خدا میری مدد کر، میں تجھے نہیں جانتا لیکن تو میری مدد کر، اور خدا مدد کرتا ہے۔ میں نے باب فو کی گواہی پڑھی ہے۔ وہ چین میں ایک زیر زمین چرچ کا رہنما تھا۔ وہ ایک ملحد، دہریہ اور کمیونسٹ تھا جس نے مایوسی کے عالم میں اپنے مرحوم پردادا کو پکارا، بستر مرگ پر پڑی میری ماں کو شفا دے دے، اور اسے شفا مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہاں کوئی ہے۔ وہ یسوع کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس نے صرف یہ سن رکھا تھا کہ مسیحی غیر ملکی شیطان ہے۔ وہ یسوع کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا خدا ہے، اور یہ کہ جب وہ اسے پکارے گا تو وہ اس کی سنے گا۔ اس نے پردادا کو اس لیے نہیں پکارا کہ پردادا آسمان پر تھا، یہ صرف تعظیم کا ایک انداز تھا اس کے لیے جو آسمان پر موجود تھا۔ اور جب اسے نجات ملی تو اس کے الفاظ یہ تھے، میں نے جان لیا کہ آسمان پر پردادا کون ہے، وہ خدا ہے، مسیح کا باپ۔ اور اسے نجات ملی، اس نے چرچ کی رہنمائی کی اور قید میں بھی رہا۔
آپ ایمان رکھتے ہیں تو خدا حرکت میں آئے گا، اس لیے نہیں کہ آپ مستحق ہیں بلکہ آپ نے اس پر بھروسہ کیا۔ بات صرف اس پر بھروسے کی ہے۔ آپ کو خوف ہے یا بھروسہ؟ تھوڑے عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام کے ایک شہر کو گیا جس کا کلام میں صرف ایک مرتبہ ذکر ہے، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے، مختلف قسم کے لوگ۔ میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور اسے خداوند سمجھ کر اس کے پیچھے چلنے والے بھی۔ اور وہ 25 میل تک پیدل چلا۔ آپ میں سے کوئی 25 میل پیدل چلا ہے؟ ایسا ہوتا رہا، یعنی 25 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے وہ نائن نامی ایک شہر میں پہنچا، اور یہ مقام ہرمجدون کی وادی کے مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہ ناصرت سے دکھائی دیتا ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، ہرمجدون کی پہاڑی سے بڑا دلچسپ نظارہ ہے یہ۔ تھوڑی دیر میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ مورے نام کی ایک پہاڑی وہاں موجود ہے جو شمال کی طرف ہے، اور وہ ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اب آیت نمبر 11 سے 17 تک کے اس واقعے کا عنوان یہ ہو سکتا ہے، ایک جنازے کی دلچسپ کہانی۔ اب دیکھیں کہ پاسٹر ہوتے ہوئے میں بہت سے جنازے پڑھتا ہوں۔ ہم سب پاسٹروں کو کئی جنازے پڑھنے پڑتے ہیں، لیکن ہمیں جنازہ پڑھنے کا کوئی طریقہ یسوع سے نہیں ملتا۔ اس نے کبھی یہ نہیں کیا۔ اسے جنازے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ جنازے میں پہنچتا تو مردے کو زندہ کرتا، اس کی موجودگی میں جنازہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یسوع کے انداز میں جنازہ پڑھتے ہیں اگر آپ مردہ زندہ نہیں کرتے۔ اس نے ہر جنازے پر یہی کیا۔ جب وہ لازر کے جنازے پر پہنچا اور اس سے کہا گیا کہ تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، تو یسوع کہتا ہے، قیامت میں ہوں، جو میرے قریب ہے وہ زندہ ہے، مجھے صرف پکارنا ہے اور مردہ زندہ ہو جائے گا۔ دو مختلف قسم کے ہجوم تھے۔ ایک میں یسوع کے شاگرد اور اس کے ساتھ آنے والی بھیڑ تھی جو اس کے معجزے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ خوشی اور امید کے ساتھ اگلے معجزے کے منتظر تھے۔ سب لوگوں کو بیماریوں سے اور بدروحوں سے نجات مل رہی تھی۔ اور دوسرا ہجوم شہر سے نکل رہا تھا جو مردے کو لیے جاتے تھے، اور ان میں معاوضہ لے کر ماتم کرنے والے لوگ تھے، جو اس زمانے کی ایک عام روایت تھی کہ اس طرح ماتم کرنے اور رونے سے غم کا تاثر زیادہ ہو جاتا تھا۔ کرائے کے ماتم کرنے والوں کا ایک جلوس تھا، اور اس کی ماتم کرتی ہوئی ماں شاید اس بھیڑ میں سب سے آگے تھی، اور وہ بیچاری بری حالت میں تھی۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی۔ یہ آپ کے تصور سے بڑھ کے تکلیف دہ ہے۔ اس معاشرے میں عورتوں کا خیال پہلے باپ رکھتا تھا، پھر خاوند سنبھالتا تھا، اور پھر بیٹے سنبھالتے تھے۔ وہ عورت بیوہ تھی اور اکلوتا بیٹا تھا جو ابھی مر چکا تھا، اور اب اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جیسے تیسے غریبی میں گزارا تو کر لیتی، لوگ کرتے ہی تھے خیرات کے آسرے پر، لیکن اب تحفظ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، مایوس تھی، سوائے اس کے کہ ایک شخص تھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ اور یہ اتنی بڑی بھیڑ کیا جنازے کے لیے آ رہی تھی؟ یہ ہماری طرف آنے والے کون ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ دو ہجوم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں، اور میرے خیال میں یسوع کے ہمراہ لوگ سوچ رہے ہوں گے، اب یہاں کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ جب یسوع جنازے میں ہوتا ہے، جب قیامت مردے کے ساتھ ہوتی ہے، تو کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے ایماندار کا جنازہ کسی غم کا واقعہ نہیں ہوتا۔ پولوس نے لکھا، ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ جو نا امید ہیں ان کی مانند غم نہ کرو۔ کسی ایماندار کی موت پر آپ کو نا امیدی کے ساتھ غم نہیں کرنا، کیونکہ وہ کہتا ہے، کیونکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں خدا یسوع کے وسیلے سے انہیں اس کے ساتھ لے آئے گا۔ جب جی اٹھنا ہے تو معاملہ مختلف ہے، کیونکہ ایماندار کے لیے موت دراصل جی اٹھنے کی امید ہے۔ اور اس عورت کو دیکھ کر خداوند کو اس پر ترس آیا۔ اس پہ دائرہ لگائیں، یونانی میں یہ لفظ ہے سپلانک نیتھمائی، یونانی کے مشکل ترین الفاظ میں سے ایک، اور یونانی میں اسی لفظ سے آنتوں کا لفظ نکلتا ہے، یعنی ترس کا وہ احساس کہ اندر سے آنتیں ہل جائیں۔
रहम और तरस का यही मतलब है। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया, उसे उस पर तरस आया और उसने कहा, मत रो, रुकें और सोचें। किसी ने कहा कि वो इस लायक है, उसके बेटे को जिंदा कर दो क्योंकि वो इस लायक है। उसने हमारी कौम को बहुत कुछ दिया, हैकल बनवाई, मुकद्दसों के पांव धोए। कुछ भी नहीं, क्योंकि यस्सु आपके प्यार करने से पहले आपको चाहता है। याद रखें, इससे पहले कि आप उससे प्यार करें, यस्सु आपसे प्यार करता है। उसने उसे देखा, उसकी जरूरत देखी और उसे उस पर तरस आया। तरस, जॉन कोर्सन के मुताबिक इस लफ्ज की बेहतरीन तारीफ यह है, किसी दूसरे के दर्द को अपने दिल में महसूस करना। इसी को तरस कहते हैं। यस्सु ने उसका दुख अपने दिल में महसूस किया। यसाया 53:3 में उसे मर्दे गमनाक कहा गया, क्योंकि उसने हर किसी की तकलीफें और दुख अपने ऊपर ले लिए। यस्सु ने आपका दुख समझा और इब्रानियों में लिखा है कि वो हमारा हमदर्द है। वो आपके दुख और तकलीफ समझता है। और अगर आप एक ऐसी सूरत हाल में हैं कि किसी को आपकी फिक्र नहीं और मुआशरा आपसे किनारा कश हो चुका है, तो हम खात्मे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और ये हो रहा है। लोग अपने बच्चों और खानदानों के साथ वो कुछ कर रहे हैं जो पहले कभी ना करते। यस्सु के वसीले से बनने वाले रिश्तों के अलावा इस दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें सच्चाई हो। और रोमियो 1 के मुताबिक तबई मोहब्बत भी ना रही। हम सुनते थे कि लोग रिश्तों के बारे में ये कहते थे कि अपना खून अपना ही होता है, लेकिन दोस्तों, इस जमीन पर अब अपना खून भी अपना नहीं रहा। लेकिन यस्सु की बादशाही में नहीं। यस्सु ने उसे देखा और खुदा की रहमत के बारे में नोहों में लिखा है कि उसकी रहमत लाजवाल है। हो ही नहीं सकता कि वो आपके दुख को महसूस ना करे। हर सुबह उसकी मोहब्बत नई होती है। वो औरत इस लायक नहीं, उसने फरियाद नहीं की, लेकिन यस्सु को उस पर तरस आया। और अगर आप यस्सु को नहीं जानते, तब भी यस्सु को आपकी फिक्र है और आपकी तकलीफ का एहसास। और वो आपसे कहता है कि आप अपनी तकलीफें उसे दे दें। उसने उससे कहा, मत रो। क्यों? वो लंबा किस्सा भी सुना सकता था। मत रो कि मैं इसे मुर्दों में से जिंदा करूंगा और फिर मैं इसके लिए अपनी जान दूंगा। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए। उसने सबसे कहा, रुक जाओ, और सब लोग खड़े हो गए। वहां अब सैकड़ों लोग होंगे, क्योंकि यस्सु के साथ आने वाली भीड़ थी और जनाजा ले जाने वाले भी वहां थे। वो सब इकट्ठे हो गए थे। यस्सु ने औरत से कहा, मत रो। उसने पास आकर जनाजा को छुआ और सब लोग खड़े हो गए। और ये दोनों हुजूम उसे अब देख रहे थे। और जनाजा उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा एक ऐसी बात जो सिर्फ यस्सु कर सकता है। उसने मुर्दे से बात की। उसने मुर्दे से बात की और उसने कहा, ऐ जवान, जरा तसव्वुर करें। रोमियो के खत में लिखा है, खुदा मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। अगर यस्सु कहे कि ये ऊपर है तो फौरन ये नीचे से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इख्तियार है और वो जो कहता है वो होता है, चाहे कुछ भी हो। अगर यस्सु कहे कि आप बतख हैं तो आप बतख हैं, ऐसा ही होता है। सो वो मुर्दे से कलाम करता है जिसके कान सुन नहीं सकते, जिसका मुर्दा दिमाग कोई सिग्नल मौसूल नहीं कर सकता। आखिर वो कलाम किस से कर रहा है? ठंडी मुर्दा लाश से। और जैसे ही उसने बात की, आंखें खुल गईं। वो दिल जिसमें जमा हुआ खून था वो धड़कने लग गया और खून गर्दिश करने लगा। फेफड़े, होंठ, हलक जो कई दिनों से रुके हुए थे चलने लगे। वो सांस लेने लगा। उसके दिमाग ने सिग्नल वसूल किए। उसने खुदा के बेटे की बात सुनी और वो उठ बैठा। ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ जा। और वो जो मुर्दा था वो उठ बैठा। हालेलुया। और वो बोलने लगा। और क्या कहा होगा उसने? उसने कहा होगा, मैं इस कफन में क्यों लिपटा हूं? और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। आपको यह बात मजाक लगी होगी, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो इंडिया में मुर्दों में से जिंदा हुआ। जब औरतों का एक गिरोह, जिन्हें बाइबल वाली औरतें कहा जाता था, वो वहां पहुंची जहां उसे जलाने लगे थे। और खुदावंद ने एक औरत से कहा, मैं इसे जिंदा करूंगा।
یہ ہندو تھے جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اور اس نے کہا رکو رکو رکو، میرے خدا نے کہا ہے وہ اسے مردوں میں سے زندہ کرے گا، اور آگ لگانے والے رک گئے۔ جب کوئی کہے کہ خدا مردے کو زندہ کرے گا تو آپ کہتے ہیں کرو، چلو دیکھتے ہیں۔ پھر ان خاتون کا کہنا ہے کہ ان لوگوں میں ایمان کی بہت کمی تھی، اور اس کا مطلب وہی سمجھتی ہوں گی، اسے مت جلاؤ، ہم چرچ جا کر اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہمیں بتاؤ، ہم کتنا انتظار کریں، کیونکہ اس کی لاش گل سڑ رہی ہے۔ اور اس خاتون نے جواب دیا پتہ نہیں، لیکن راکھ ہو جانے کے بعد اسے مردوں میں سے زندہ کرنا مشکل ہوگا۔ یہ تھا اس کا جواب۔ سو انہوں نے انتظار کیا، زیادہ دیر نہیں، کیونکہ ان خواتین نے اپنے گھریلو چرچ میں جا کر دعا کرنا شروع کی، اور چند منٹوں میں دستک ہوئی اور دروازے پر وہ مردہ تھا۔ یہ سچی کہانی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان عورتوں کے دعا کرنے کے فوراً بعد، یا شاید ان کے چلے جانے کے بعد ہی، وہ اٹھ بیٹھا اور وہ بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس خاتون کے مطابق یہ اس کے پہلے الفاظ تھے۔ وہ لکڑیوں میں پڑا تھا، آگ ابھی جلی نہیں تھی، اور اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم مردہ ہو۔ نہیں، میں زندہ ہوں۔ ہاں، لیکن تم مردہ تھے۔ پھر اسے ان عورتوں کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر اس نے اگلا سوال یہ پوچھا کہاں ہے وہ؟ پھر ان خواتین نے وہاں چرچ قائم کیا، اور اس گاؤں میں بہت سے ایماندار ہیں۔ لیکن جب یسوع کہتا ہے کہ اٹھ، تو آپ اٹھ جاتے ہیں۔ ہیلیلویا! وہ جو بالکل مردہ تھا پوری طرح زندہ ہو گیا۔ سوچیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، یسوع کہے گا مارک اٹھ، مارک اٹھ کر کہے گا خداوند ایک گیت سناؤں، ہے نا؟ وہ جو کئی سالوں سے مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، جسم کے ٹوٹے پھوٹے حصے پھر سے جڑ گئے۔ حیرت انگیز! تو وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہجوم پر، سب پر، اور وہ جو دو ہجوم تھے لکھا ہے ان پر دہشت چھا گئی۔ یہ ہوا کیا؟ وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن نائن والے نہیں، وہ تو اپنا مردہ دفنا رہے تھے۔ شاید ہی کسی جنازے میں مردہ اٹھ کر ماتم کرنے والوں کو گلے لگاتا ہو، غم نہ کرو، رو نہیں۔ سب پر دہشت چھا گئی، اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے؟ ایسا عجیب رد عمل کیوں؟ کیونکہ آپ اسرائیل جا کر سمجھ سکتے ہیں، جم اور ڈیبی سمجھ سکتے ہیں، ہے نا؟ بروس اور کیرن بھی، کیونکہ یہ جو چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے مورے نام کی، اس کے شمال کی طرف نائن واقع ہے، اور جنوبی طرف 3 میل دور شونم ہے۔ دوم سلاطین باب 4۔ ایک عورت کا اکلوتا بیٹا مرتا ہے، وہ الیشا کو مدد کے لیے پکارتی ہے، اور وہ جہازی کو عصا دے کر بھیجتا ہے۔ الیشا آ کر بچے کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور اس پہاڑ کے اوپر مردہ بچے کو زندہ کرتا ہے۔ وہ سن چکے تھے، پڑھ چکے تھے کہ الیشا وہاں آیا تھا۔ یہ ان کی وجہ شہرت تھی جہاں اس نے یہ معجزہ کیا تھا۔ وہ نبیوں کے صحیفوں میں اس کے بارے میں پڑھتے تھے، اور اب یہ دوبارہ ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ایک بڑا نبی ہے، الیشا کے جیسا، کسی حد تک ٹھیک، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی، اور یہودیہ وہاں سے 60 میل پر ہے، اس لیے وہاں یہ خبر خوب گرم ہوگی۔ اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی، اور وہ قید میں تھا۔ وہ گلیل میں تھا مگر قید تھا، کیونکہ اس نے ہیرودیس کو بھائی کی بیوی سے شادی کرنے سے منع کیا تھا، اور وہ کافی عرصے سے قید میں تھا، اور جلد ہی اس کا سر قلم کیا جانے والا تھا۔ یوحنا بہرحال ہر چیز کی خبر رکھتا تھا۔ یقیناً اس کے شاگرد ہی آ کر اسے خبریں دیا کرتے تھے، لیکن یہ ایک بڑی خبر تھی کہ لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ نے یسوع کو سب کے سامنے مردہ زندہ کرتے دیکھا، اور یہ خبر یوحنا تک پہنچی۔ سو یوحنا نے یہ خبر سن کر اسے ایک پیغام بھیجا۔ اس نے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے، یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ کیا تو صرف ایک نبی ہے؟ وہ اسے بڑا نبی تو کہہ چکے تھے، اس کا سوال یہ تھا کیا تو صرف ایک نبی ہے؟ اب ٹھہریں ذرا۔ یوحنا استباغی
खुदा को यह कहते सुन चुका था कि जिसको तूने बपतिस्मा दिया और जिस पर रूह उतरा है ये वही है, ये मसीह है, मसा किया हुआ। उसने आसमान से खुदा की आवाज सुनी थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो खुदा के रूह को यस्सु पर उतरते और उस पर ठहरते देख चुका था, एक कबूतर की सूरत। यूहन्ना इस्तबागी, जिसे यस्सु ने अफसल तरीन इंसान कहा था, क्या यह ईमान की कमजोरी थी? क्या वो परेशान या उलझा हुआ था? इस पर बड़ी बहस हुई है और इस मकाम पर आप यूहन्ना के बारे में बहुत बड़ी बहस कर सकते हैं, लेकिन एक बात पर हम मुत्तफिक हैं कि उसे तस्दीक चाहिए थी। यस्सु, मैं कैद में हूं, मैं कैद में हूं, ना मुनादी कर सकता हूं, ना बपतिस्मा दे सकता हूं और हो सकता है जल्द मारा भी जाऊं। क्या मैं मसीह को देख नहीं पाऊंगा? मुझे यकीन दिला। दोस्तों, ईमान जितना मजबूत हो मुश्किल हालात में लड़खड़ा जाता है और ऐसे में आपको वापस जाकर यस्सु को देखकर उससे कहना पड़ता है कि यस्सु, मुझे फिर से बता कि तू कौन है। मुझे इसकी जरूरत है। मैंने मुर्दे जिंदा होते देखे, खुदा की आवाज सुनी। मैं अपनी जिंदगी में खुदा की आवाज सुन चुका हूं, लेकिन कभी कभी मेरा ईमान भी कमजोर पड़ जाता है और मुझे यह कहने की जरूरत पड़ जाती है कि यस्सु, मुझे फिर बता तू कौन है। उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तेरे पास यह पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बीनाई अता की। इस बात को छोटी बात ना समझें। यस्सु की चर्च सर्विस में आप बीमार होते तो शिफा पाते। अगर आप में बदरूहें होती तो वो चीखती चिल्लाती आपसे निकल जाती। अगर आप नाबीना होकर उस चर्च आते तो बीनाई पाते, छड़ी पकड़कर आते और गाड़ी चलाकर आप वापस जाते। उसने कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से बयान करो। जरा नोट करें, यस्सु यूहन्ना के ईमान की कमजोरी पर बरहम नहीं हुआ। उसे गुस्सा नहीं आया। वो समझता था कि कैद में होना कितना मुश्किल है और इस उलझन में वो उसे हौसला देता है, मुझे दोबारा देखो यूहन्ना, मुझे दोबारा देखो। जो देखा और सुना जाकर यूहन्ना से बयान कर दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। वो नबूवतों की तरफ इशारा करता है कि देखो मैं ये नबूवतें पूरी करता हूं। ईमान कमजोर है तो कोई मसला नहीं, एक बार देखो कि मैं कौन हूं और जाकर यूहन्ना को बताओ तुमने क्या देखा। और पतरस ने भी यही कहा था। मारे जाने से पहले उसने यही अल्फाज कहे थे, हमारे पास नबियों का वो कलाम है, कलाम की मोतबर नबूवतें। और तुम अच्छा करते हो कि गौर करते हो कि वो अंधेरी जगह के लिए एक चराग है। और जब आप तारीकी में हों तो याद रखें कि यस्सु क्या कर रहा है, वो क्या कर चुका है, वो कौन है। उसका सारी नबूवतों को पूरा करना देखें और बाइबल पर फिर से गौर करके देखें कि यह सब सच है। वो खुदा का बेटा है, वो इकलौता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो कयामत और जिंदगी है, वही वाहिद रास्ता है। और फिर वो यूहन्ना को खबरदार करता है कि मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और ये एक बहुत दरश्त लफ्ज है। यूनानी में स्कैंडलीजो का लफ्ज यानी ठोकर खाना। हम कभी कभी ठोकर खा सकते हैं क्योंकि हम खुदा का काम नहीं समझ पाते, लेकिन वो कहता है अपने आसपास देखो, ये किसी मजहबी तहरीक से बहुत बढ़ के है। मुझे छूने वाला हर शख्स शिफा पाता है, हर एक, हर कोई। और गरीबों को यस्सु मसीह की खुशखबरी सुनाई जाती है। मुमकिन है इस वक्त आप भी एक कैद खाने में हो और आपका ईमान भी कमजोर पड़ रहा हो और आप भी पूछ रहे हो, क्या मुझे कुछ और चाहिए? क्या यस्सु अब की बार कुछ करेगा? यस्सु आपसे कहता है, एक बार फिर उसे देखें। उसे देखें और गौर करें कि वो आप और आपके आसपास के लोगों की जिंदगियों में क्या कर रहा है। और मजबूत रहो यूहन्ना, ठोकर ना खाओ, मजबूत रहो। जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो वो यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प बात है कि यूहन्ना को शुकूक थे।
وہ حوصلہ مانگ رہا تھا، سو وہ حوصلہ دیتا ہے، ڈٹے رہو یوحنا، ڈٹے رہو، سب کچھ پورا ہونے والا ہے۔ پھر وہ یوحنا کے بارے میں بھیڑ سے کہنے لگا، تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ جب تم یوحنا کے پاس گئے تو اس کی منادی میں کیا خاص بات تھی؟ کیا وہاں کوئی سرکس لگا تھا، کوئی کرتب دکھا رہا تھا، یا وہاں پہ مداری اور بازیگر تھے؟ نہیں، تم یوحنا کے پاس کیوں گئے؟ جہاں یوحنا تھا میں وہاں گیا ہوں۔ سنیں وہاں کیا ہے؟ وہاں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ سرکنڈے ہیں وہاں، گدلے پانی کا چھوٹا سا دریائے یردن ہے جو بحیرہ مردار میں گرتا ہے۔ یہ قمران کے قریب بیابان ہے، وہاں سرکنڈے ہیں، تھوڑا سا سبزہ ہے، لیکن اس گدلے پانی کے آس پاس انتہا درجے کی گرمی ہوتی ہے۔ دریا کے ایک طرف اردن ہے اور دوسری طرف اسرائیل۔ سب کو گرمی لگتی ہے اور وہاں کے محافظ بھی پگھل رہے ہوتے ہیں، اور اسے دیکھنے کے بعد آپ اس دریا سے 10 قدم دور ہو جاتے ہیں، اور پھر سورج کی دھوپ آپ کو جلاتی ہے، دھول آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے۔ وہاں صرف خشک پتھر ہیں، ریت اور دھول، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے بھی نہیں۔ تو آپ وہاں کیوں جائیں؟ کچھ لوگ 30، 40، 50 میل کا سفر طے کر کے گئے اس شخص کو دیکھنے جو ان پر چلایا اور بولا، تم بہت بڑے گناہگار ہو، توبہ کیوں نہیں کی؟ بس واپس جاتا ہوں، واپس جاتا ہوں۔ تم وہاں گئے ہی کیوں؟ کیا تم کسی خوش لباس شخص کو دیکھنے گئے؟ نہیں، وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتا تھا۔ جو چمکدار پوشاک پہنتے ہیں اور عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ بادشاہی محلوں میں ہوتے ہیں۔ تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں، بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ یہاں یسوع کے الفاظ دلچسپ ہیں۔ اس نے نرم بات کی۔ ملاکی میں دیکھیں کیا لکھا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ درست کرے گا، وہ راہ درست کرے گا میرے آگے۔ یہ خدا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں کچھ کروں گا اور کرنے سے پہلے میں اس شخص کو بھیجوں گا۔ یسوع یہاں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ یسوع دراصل خدا ہے، اس کے لیے ملاکی کا باب نمبر 3 پڑھیں، یعنی وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں، جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، یہاں ایک تضاد ہے۔ کون ہے جو عورت سے پیدا نہیں ہوا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ یسوع بھی تو عورت سے پیدا ہوا تھا، صحیح؟ یہی نکتہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس زمین پر نہ کوئی ہے، نہ تھا، نہ ہوگا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا ہو۔ اس سے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے کہ یوحنا کو بھی حوصلے کی ضرورت تھی، اور اس کا ایمان بھی کمزور ہو رہا تھا، جبکہ وہ اس زمین پر جنم لینے والوں میں عظیم ترین ہے۔ کسی کی منادی اس سے بڑھ کر نہیں تھی، وہ خود خدا کا اعلان کرنے والا تھا، کسی اور کا ایمان اس سے بڑا نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جو آ رہا ہے، اب اس کے ساتھ موازنہ کریں تو اس کی بڑائی بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ آپ آسمان پر چھوٹے درجے کی بڑائی دیکھیں، اور یوحنا وہاں نہیں ہے، جیسے آپ کو KG سے ہوتے ہوئے نیچے نرسری تک دیکھنا پڑے۔ نیچے یہاں ہے یوحنا آسمان کی بادشاہی میں۔ اگر آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے، اگر آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے، کیا مطلب؟ اس بھید کا کیا مطلب ہے کہ میں عورت سے پیدا نہ ہوں؟ مطلب کیا ہے؟ کس طرح عورت کے بغیر پیدا ہوا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یسوع نے نکودیمس سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، کسی عورت سے نہیں لیکن روح سے۔ بائبل کہتی ہے جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، خدا نے انہیں اپنے فرزند بننے کا حق بخشا۔ انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ خدا کی محبت کا انداز دیکھیں کہ اس نے ہمیں اپنا فرزند قرار دیا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، آپ کی پرانی بڑائی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے،
اور آپ نئے سرے سے روح میں پیدا ہوتے ہیں، اس مردہ شخص کی طرح آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، جب آپ آسمان پر پہنچیں گے تو یوحنا کی منادی کچھ بھی نہیں ہوگی ان کے مقابلے میں جو بہت چھوٹے ہیں خدا کی بادشاہی میں۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آسمان پر ہمیں ملیں گی۔ یوحنا استباغی مسیح کا مناد تھا۔ اس نے خدا کو بولتے سنا، اس کے روح کو اترتے دیکھا، اس نے خدا کی سچائی کا اعلان کیا، ہر طرف لوگوں کو نجات ملی۔ لیکن پہلے کرنتھیوں 6:3 کے مطابق آسمان پر آپ میں سے سب سے چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا، لکھا ہے، فرشتوں کا انصاف کرے گا۔ اپنے ساتھ بیٹھے ساتھی کو دیکھیں، یہ فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ یوحنا کی بڑائی اتنی نہیں تھی کہ فرشتوں کا انصاف کرتا، ہمیں زمین پر یہ کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ بااختیار ہیں۔ یسوع نے متی 25:23 میں کہا کہ اگر آپ دیانتدار رہے اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں، وہ آپ کو مختار بنائے گا شہروں پر اور قوموں پر۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ آپ قوموں پر حکومت کریں گے۔ مکاشفہ 22:3 میں لکھا ہے، اور وہاں لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے، یعنی آپ اس کی عبادت کریں گے۔ وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ دریائے یردن پر یوحنا کی منادی موازنہ کریں تو یسوع نے کہا، یوحنا بڑا ہے مگر کوئی اس سے بھی بڑے ہیں۔ مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ ایک آیت مجھ سے رہ گئی ہے، آیت نمبر 29۔ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی خدا کو راست باز مان لیا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، یوحنا نے بتا دیا کہ وہ راست باز ہے، اور انہوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا۔ آیت نمبر 30۔ اور میں اپنی سست رفتاری کی وجہ سے یہاں ختم کروں گا۔ مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے خدا کے ارادہ کو باطل کر دیا۔ اس پر دائرہ لگائیں۔ مگر فریسیوں اور شرع کے عالموں نے خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ اور اس آیت میں ایک انتہائی اہم عقیدہ ہے، کیونکہ کیلوینسٹ تحریک کے خیال میں آپ خدا کی مرضی اور ارادے کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ واو! یہ کیسے ممکن ہے جب آپ خدا کے ارادے کو باطل کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہلکی پھلکی سی آیت ہے، تو یونانی سمجھنے والے جان لیں کہ یہ لفظ بولاس ہے، فیلاس نہیں۔ فیلاس کا مطلب ہے میری تمنا، میری خواہش، یعنی یہ میرا مقصد ہے۔ لیکن اس لفظ کا یہ مطلب نہیں۔ وائنز ڈکشنری کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے، ایک اعلانیہ مضبوط ارادہ آپ کے ذاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے۔ اس سے مضبوط ارادہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے فریسیوں سے کہا، میں تمہیں بچاؤں گا، اور انہوں نے کہا تم یہ نہیں کرو گے۔ واو! اس آیت میں یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، خدا کے ارادے کو رد کر دینا یہ آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اسے رد کر دینا، خود سے پرے ہٹا دینا، دور کر دینا، آپ کی مرضی ہے یہ۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، لوط کی بیوی، وہ اپنی نجات کے بارے میں کچھ کہہ سکتی تھی؟ نہیں، بلکہ پیدائش 19 میں لکھا ہے، فرشتوں نے لوط کا ہاتھ پکڑا اور اس کی بیوی کا ہاتھ اور اس کی بیٹیوں کا ہاتھ، کیونکہ خدا کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اس کی جان اس کی مرضی کے خلاف بچائی گئی۔ دراصل کسی کی بھی مرضی نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ خدا نے اپنی قدرت کے ذریعے فرشتوں کے وسیلے سے انہیں بچایا، سو وہ خدا کی مرضی سے بچائی گئی۔ تاہم اس کی مرضی تھی بھاگ جائے یا پیچھے مڑ کر دیکھے۔ اس کا کام تھا بھاگ جانا۔ اسے کہا گیا تھا کہ جا، اور اس کی بجائے اگرچہ وہ اپنی مرضی کے خلاف بچائی گئی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہلاک ہوئی۔
یہاں ہم خدا کا قادر مطلق فضل دیکھتے ہیں جس نے نیچے آ کر اسے بچایا اور اس نے رد کر دیا۔ اس نے رد کر دیا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہودیوں نے مصر سے نجات کے بعد بھی یہی کیا۔ سب کچھ خدا نے کیا۔ انہوں نے کون سی لڑائی لڑی؟ کیا انہوں نے کوئی بڑا کام کیا؟ انہوں نے بس اپنے نجات پانے کی ضیافت کھائی، عید فصح۔ وہ کلزم سے گزر گئے، من کھایا، پتھروں سے پانی پیا، اور پھر انہوں نے کہا آؤ مصر واپس جاتے ہیں۔ اور سارے بالغ بیابان میں ہلاک ہوئے کیونکہ انہوں نے خدا کے فضل کو رد کیا اور اس کے وعدے کو۔ خدا لوگوں کو نجات دے سکتا ہے، ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ وہ اسے رد کر دیں۔ فریسیوں نے یہی کیا، شریعت کے عالموں نے یہی کیا۔ آپ نہ کریں، اپنی بلاہٹ میں مضبوط رہیں، آخر تک ثابت قدم رہیں۔ اس نے اپنے فضل سے آپ کو بچایا ہے، اسے رد نہ کریں، رد نہ کریں اسے۔ اس نے کہا پس اس زمانہ کے آدمیوں کو، میں یہاں ختم کرتا ہوں، اس زمانہ کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ کس کی مانند ہیں؟ ذرا دیکھو، انہوں نے رد کر دیا۔ میں نے ان کی نجات کے لیے ہر کوشش کی۔ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں جونی آؤ بیس بال کھیلیں، نہیں، باسکٹ بال نہیں، فرسبی نہیں، جونی کچھ کھیلو گے؟ نہیں، کوئی تفریح چاہیے؟ نہیں۔ کبھی دیکھا ایسے کو؟ میں نے تو دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے، تم نے انکار کیا ہمارے ساتھ ناچنے سے، ہم نے ماتم کیا، ہم رو رہے تھے، کتنے غم زدہ تھے ہم، لیکن تم نہ روئے۔ دراصل تم نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔ فریسیوں نے کھیلنے سے انکار کیا کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدروح ہے۔ ابن آدم یسوع کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو یہ ہے ایک کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کا یار۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے انہیں بچانے کی کوشش کی، توبہ کی منادی کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے، خود اپنے بیٹے کے ذریعے، لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ اور یسوع نے کہا لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ اس نے کہا اپنے آس پاس دیکھو، یوحنا کی ماننے والے راست باز ٹھہرے، یسوع کے پیچھے چلنے والے راست باز ٹھہرے، اور جنہوں نے یہ نہیں کیا ان کے لیے کوئی امید نہیں۔ اور یسوع نے کہا یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ میں آسمان سے آیا ہوں اور یوحنا کو میں نے بھیجا۔ آئیے دعا کریں۔ اے باپ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع بہت شاندار ہے۔ وہ پورا منظر جب اس نے نائن میں ایک مردے کو زندہ کیا، اس سے مجھے سوچنے کی برکت ملی۔ کیا عظیم لمحہ تھا یہ، جب تو نے خود کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سے بڑھ کر قادر ثابت کیا۔ نہ ہی تو موت سے لڑا، نہ ہی تو چلایا، بس تو نے ایک مردے سے بات کی اور اس نے جواب دیا۔ مجھے صوبادار جیسا ایمان چاہیے۔ میں ایمان رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے پورے دل سے ایمان ہے کہ تو اس وقت میرا ایک ایک لفظ سنتا ہے۔ میں دوسروں سے محبت کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے جینا چاہتا ہوں، دنیا میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں، تیرے جلال کے لیے جھکنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان مضبوط کر۔ اور خداوند، تیرا شکر کہ تو تب میرے پاس آیا جب میں اس لائق نہ تھا۔ مجھے احساس نہ تھا تیری عظمت اور بڑائی کا، تیرے پیچھے چلنے کا ارادہ نہ تھا میرا، اور خداوند میں نے تجھے محدود کر کے ارتقاء کا نام دے دیا۔ پھر بھی تو نے مجھ سے محبت رکھی، پھر بھی تو نے میرے دل سے کلام کیا، اور لوط کی بیوی کی طرح میرے ارادے کے خلاف مجھے نجات بخشی۔ اب تیرے ساتھ چلنا نہ چلنا میری مرضی ہے۔ آج اس وقت میں سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں
ہمیشہ تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خداوند۔ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، میں ناچوں گا جب تو شادمان ہوگا، ماتم کروں گا جب تو غمزدہ ہوگا۔ میں یسوع کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ مبارک ہیں وہ سب لوگ جنہوں نے یہ خوشخبری سنی اور خدا کا فضل قبول کیا، یسوع کے نام میں، آمین۔